نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ جیسا کہ پچھلے اتوار کو آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک موضوع مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور الحمدللہ آپ لوگوں نے اسے کافی پسند بھی کیا تھا۔ اس موقع پر میں نے کچھ اہم باتیں قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کو لے کر آپ کے سامنے پیش کی تھی اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جانے کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا تھا اور اسی نظام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد مکہ کی سرزمین میں تھی۔ اس بات کو چند صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کلمہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس کا مقصد یہود و نصارہ جس طریقے سے یہود و نصارہ نے کچھ عبادات کے ساتھ بنی اسرائیل کو جوڑ دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس سے کچھ اعلیٰ انسانیت کو بہت اونچے مقام پر لے جانا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس کے ذریعے ایک ریاست قائم کرنا ہے اور اس ریاست کا قانون اللہ کی کتاب کو بنانا ہے۔ یہ بعض صحابہ کرام مکہ کی سرزمین پر ہی سمجھ گئے تھے اور اللہ کے نبی نے جو مکہ کے اندر دعوت دی تو وہاں پر 250 یا 300 صحابہ کرام نے اس دعوت کو سمجھا اور اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا کہ اس کلمہ اخلاص کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مال کی ضرورت پڑے مال کی قربانی دی جائے اور جہاں پر جان کی ضرورت پڑے جان کی قربانی دی جائے۔ پچھلے اتوار کے وقت میں نے پچھلے اتوار کو یہ باتیں مختصر کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور اس موقع پر ایک سسٹم کی میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ ہماری نمازیں ہمارا روزہ ہماری زکوٰۃ یعنی یہ عبادات جو ہے اس وقت تک اللہ کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ہم اس سسٹم اس نظام کے تحت اپنے آپ کو نہیں باندھ لیتے، اور اس کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں نے بنی اسرائیل سے جو اللہ رب العالمین نے میثاق عہد لیا اس کو آپ کے سامنے رکھ کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ بنی اسرائیل کو ہمارے سامنے رکھ کر یہ عہد اب ہم سے لیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں اس مقام سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ہمیں دے دی گئی۔ یہاں پر جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا کہ اے بنی اسرائیل تم اپنے بیچ میں 12 نقیب 12 سرداروں کو اپنے بیچ میں مقرر کر لو۔ اب میں نے پچھلے اتوار کو آپ کو کیا بات بتائی، یہی سسٹم ہمیں لینا ہے۔ جس سوسائٹی میں ہم بسے جس ملک میں ہم بسے اسی سسٹم کے تحت ہمیں بسنا پڑے گا کہ ہمارے اندر 12 ہمارے نقیب 12 ہمارے سردار ہونے چاہیے اور ان 12 پر نقبہ جسے ہم کہیں گے سرداروں کا امیر مقرر ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ سسٹم کو اڈاپٹ کریں گے اس سسٹم کو لیں گے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ آگے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ جب تمہارے ساتھ ہے، اس سے پہلے اللہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اب ہندوستان کی سرزمین پر اگر آپ نظر ڈالیں گے 20 سے 25 کروڑ مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں، پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں، بنگلہ دیش سے زیادہ، انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں، مساجد ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔
لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے حالات نہ صرف ہندوستان میں، ساری دنیا کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ اس سسٹم کو ہم نے نہیں لیا ہے۔ جب تک اس سسٹم کو نہیں لیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ 5 وقت کی نماز مسجد کی نہیں، میں نے پچھلے موقع پر ہی بتا دی کہ نماز بے حیائی، برائی سے روکنے والی، انسان کی شخصیات پر اثر انداز ہونے والی نماز، یہ رفع دین آمین بالجہر قدم سے قدم والی نماز نہیں، یہ تو جزیات ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، ایک انسان کا جسم ہے، اس کا ڈھانچہ ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، تو وہ ڈھانچہ کسی کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے اندر جب تک روح نہیں ہے یہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ تو نماز کی روح انسان کی شخصیت سازی، انسان کی شخصیت کو بنانا۔ اور پھر زکوٰۃ کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ ہو جانا۔ کوئی فقیر مسلم ریاست کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر کوئی فقیر کا باقی نہیں رہنا۔ پھر آگے یہ باتیں تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اب اس کے بعد والی یعنی آپ کو یاد رہنے کے لیے، تاکہ پچھلے موقع پر جو باتیں رکھی گئی یہ باتیں آپ کی یادداشت کے لیے میں نے دوبارہ پھر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہودیوں کو ہمارے سامنے رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان سے اس بات کا وعدہ لیا گیا تھا۔ اب پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، جب انہوں نے اس میثاق، اس عہد کو توڑ دیا، لعناہم، اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی ہے۔ اب لعنت سے مراد ہمارے یہاں پر میں نہیں جانتا کہ ہم لعنت کہتے ہی کس چیز کو لیں گے، لیکن جب ہم لعنت کا ذکر جب قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو بنی اسرائیل کے معاملات کو بھی اٹھا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہیں اس زمین پر جو مقام دیا گیا تھا، ان کے سر پر یعنی جو زمین کی خلافت کی ذمہ داری رکھی گئی تھی، انہیں جو یہ تاج پہنایا گیا تھا، ان کے سر سے اس تاج کو اتار لیا گیا، اور یہ فضیلت، یہ ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی۔ جیسے جس طریقے سے آج ہم کنتم خیر امتن ہم کہتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا گیا تھا۔ اب لعنت کیا ہے؟ جو زمین کی خلافت کے لیے بھیجے گئے تھے، زمین پر حکومت کے لیے بھیجے گئے تھے، زمین پر غالب کیے گئے تھے دیگر اقوام پر، انہیں مغلوب کر دیا گیا، انہیں ذلیل کر دیا گیا، انہیں غلام بنا دیا گیا، یہی چیز لعنت ہے۔ دیکھیے، اور آج ہندوستان میں ہم اپنے آپ کو، ہندوستان کی سرزمین پر جس طریقے سے ہم زندگی بسر کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت کی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، نہیں، ہمارے ساتھ بھی ٹھیک یہی معاملہ کیا جا رہا ہے۔ لعناہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر لعنت کی ہے۔ ٹھیک یہی لعنت کا معاملہ آج ہمارے ساتھ بھی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو توڑ دیا۔ بنی اسرائیل نے، ان کے اوپر لعنت کی گئی، جو مقام دیا گیا ان سے چھین لیا گیا، انہیں غلام بنا دیا گیا، ان سے نعمتیں چھین لی گئی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ پہلے لعنت کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد میں ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا۔ جب کسی قوم کے، کسی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ کی آیات اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو یہ اللہ کی آیات کو ماننے کے بجائے پریسٹ کی طرف، یعنی علماء کی طرف، یا اپنے پنڈتوں کی طرف، یا اپنے بزرگان دین کی طرف باتوں کو موڑتا چلا جاتا ہے۔ وہ اس طریقے کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن کریم آنے کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت تو ہے، لیکن ہمارے مولانا نے اس آیت کو اس طریقے سے سمجھا ہے، اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی چیز کو قرآن کریم جو ہے یہ قلوب کی سختی کہہ کر ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، لیکن یہ باتیں ہم صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں۔ اور پھر یہاں پر فرمایا، دیکھیے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ،
کہ یہ کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، یہ کلام کو اس کی جگہ سے تحریف کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔ اب یہود و نصارہ کس طریقے سے کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے؟ اصل مسئلہ جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو توریت پر تمہیں عمل کرنا چاہیے، تو یہودی علماء عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، لیکن توریت کو ہم اس طریقے سے سمجھیں گے جس طریقے سے یہودی علماء نے سمجھا ہے۔ اب اس کے لیے کئی تفسیر کی کتابیں انہوں نے لکھ دی تھی، اس کی شرح کے نام پر، تفسیر کے نام پر، احادیث کے نام پر۔ یہ آپ مت سمجھیے کہ صرف احادیث ہمارے یہاں پر موجود ہے، ضعیف احادیث، موضوع احادیث ان کے یہاں پر بھی موجود تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی لڑائی اسی پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ محمد آخری جو پیغمبر آنے والا ہے وہ بنی اسماعیل میں آنے والا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے انتہا ناراض ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ تو بنی اسرائیل میں آنے والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی تو ان سے کہتے تھے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ مکھیوں کو اڑاتے ہو اور اونٹوں کو ہضم کر لیتے ہو۔ یعنی یہودی علماء کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا تھا کہ معمولی باتوں پر بحثیں تم کرتے ہو، لیکن دین کے اصل مسئلے آتے ہیں۔ یہ جس طریقے سے اس سے پہلے سورہ توبہ کی بھی میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سے علماء، درویش، پیر، فقیر ایسے گئے اے ایمان والو جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا لیتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کرتے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روک دیتے ہیں۔ تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ساری لڑائی اسی پر تھی کہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ توریت اور انجیل کو سمجھنے کے لیے تم نے علوم کی اتنی کتابیں لگا دی ہے کہ ایک عام آدمی آئے تو اس سے تم کہتے ہو کہ اتنے علوم کو سیکھے بغیر تم قرآن کو، توریت کو، انجیل کو سمجھ نہیں سکتے۔ لوگ تو پھر اس کے بعد میں دین اسلام سے دور بھاگنا شروع کریں گے کہ اتنی مشکل کتاب اللہ نے اتاری کیوں، کہ اس کو سمجھنے کے لیے کئی علوم کا حاصل کرنا، کئی سال ہمیں کسی مدرسے میں لگانا ہمارے لیے ضروری ہو جائے، جبکہ قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو آسان سے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جیسا مجھ سے پہلے صالح عمودی صاحب نے کہا کہ قرآن کریم کو عرب کے بدو بھی آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ بدو یعنی پڑھے لکھے افراد یہ نہیں ہوتے، لیکن آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو یہ سمجھ لیتے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ملاقات اللہ کے نبی سے کر لیتے، ایک درس کو اٹینڈ کر لیتے، ایک کلاس میں بیٹھ جاتے، سارے دین کو سمجھ جاتے۔ جیسے ایک واقعہ مجھے یہاں پر یاد آیا، ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ دو آیتیں آپ نے سنی، اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ ابھی مسلمان ہوئے، تعلیم اور تربیت کے لیے علی کے ساتھ زندگی گزارو۔ انہوں نے سمجھا بس تعلیم بھی ہو گئی، تربیت بھی ہو گئی، دو آیتوں کے ذریعے تعلیم اور تربیت ہو گئی۔ مسجد نبوی کو بھی چھوڑ دیا، علی کو بھی چھوڑ دیا، کسی معلم کی آپ نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ کئی مہینے گزر گئے، اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ یاد آیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ صحابی کہاں ہیں جو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں میرے ہاتھ پر مسلمان ہو کر گئے؟ صحابہ نے کہا نظر نہیں آئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جب نظر آئے تو ان سے کہنا کہ مجھ سے ملاقات کرے۔ ایک صحابی سے جنگل میں ملاقات ہوئی لکڑی کاٹتے وقت میں، صحابی نے ذکر کیا اللہ کے نبی آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، گھر گئے، مسجد نبوی آئے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میں نے تمہیں تعلیم علم دین حاصل کرنے کے لیے
علی کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا تھا، کیا تم نے علم دین حاصل کیا؟ جواب دیکھیے صحابی کا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے علم دین حاصل کر لیا ہے، میں یہ سمجھ چکا کہ اللہ کی رضا جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کس طریقے سے؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ دو آیتیں پڑھی، میں سمجھ گیا ساری زندگی میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی اچھا عمل کروں گا، اللہ کے یہاں پر مجھے اس کا حساب و کتاب میں دیکھ لوں گا، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی برا کام کروں گا، اللہ کے یہاں پر حساب و کتاب مجھے دینا پڑے گا۔ بس میں نے اپنی زندگی کو سدھار لیا، کسی بھی اچھے عمل کو میں چھوٹا نہیں سمجھتا، کسی بھی برے عمل کو چھوٹا اور بڑا میں نہیں سمجھتا، میں نے اپنی شخصیت کو اس طریقے سے تیار کر لی ہے کہ ان تمام کی تمام چیزوں سے اجتناب کروں، اور جو کرنے والے کام ہیں ان کو چھوٹا بڑا نہ سمجھوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس طرح سے صحابہ کرام دین کو سمجھ لیتے تھے اور ساری زندگی اس پر لگا دیتے تھے، لیکن ہم اس طریقے سے دین اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، کہ یہ کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر بھی آپ دیکھیے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل الحدیث ہے، ہر ایک کے یہاں پر آپ جائیں گے قرآن کریم کے معنی، تفسیر، ترجمہ الگ الگ طریقے سے، جس طریقے سے ابھی آپ کے سامنے ایک بات پیش کی گئی، ہر ایک اپنے طریقے سے آپ کو قرآن کریم کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، ہر ایک اپنے طریقے سے آپ کو دین اسلام کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ یہی معاملہ یہود و نصارہ نے اللہ کی آسمانی کتابوں کے ساتھ کیا تھا، جو معاملہ آج ہم اللہ کی آسمانی کتابوں کے ساتھ، آسمانی کتاب کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جبکہ ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا انہیں بار بار یہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس وعدے، اس میثاق کو انہوں نے بھلا دیا ہے۔ ہم سے بھی وعدہ لیا گیا، الستُ بربکم، ہم سے بھی وعدہ لیا گیا، ہم سب نے کہا قالوا بلا، اے اللہ یقیناً آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، لیکن ہم نے بھی اس وعدے کو بھلا دیا۔ اور بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا گیا، انہوں نے بھی وعدے کو بھلا دیا، اور وعدے کو بھلانے کے بعد میں بنی اسرائیل کے اندر جو چیز قرآن، توریت اور انجیل آسمانی وحی کے ذریعے جو اصل چیز اللہ رب العالمین ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ اخلاق، معاملت داری، کردار، یہ چیزیں ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ چیزیں ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ان عبادات کے ذریعے ہمارے اندر بھی یہی چیزیں پیدا اللہ رب العالمین کرنا چاہتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر کوئی اور رنگ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ کی صفات کو اختیار کرو، ان صفات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنو۔ اللہ رحیم ہے، تم اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو۔ اللہ کریم ہے، تم اللہ کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کرو۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، تم اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، کہ ایمان والوں کی، مومنوں کی مثال آپس میں ایک جسم کے جیسی ہے۔ پیار و محبت کرنے کے مسئلے میں، ان پر رحم کرنے کے مسئلے میں، دنیا کے مسائل کو یعنی حل کرنے کے مسئلے میں ایک جسم کے جیسی ہے۔ یعنی جب جسم کو بخار آتا ہے تو سارا جسم اس بخار کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سارے کے سارے مومن اس دنیا میں بسنے والے ایک جسم کے مانند ہے، پیار،
محبت اور اس طریقے سے دوسرے معاملوں کے مسئلے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہی چیز یعنی یہود و نصارہ کے اندر جو چیز اللہ رب العالمین پیدا کرنا چاہ رہے تھے وہ چیز ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیانتیں آپ ان کی روزمرہ کی زندگیوں کے اندر بھی دیکھتے چلے جاتے تھے۔ یعنی دنیا کا معاملہ آئے، لین دین کا معاملہ آئے، خیانت کر دی، یا دین کا معاملہ آئے، خیانت کر دی۔ اب آپ ذرا ان آیات کو ہمارے یعنی اپنے سامنے رکھ کر یہ کوشش کیجیے اپنی اپنی شخصیات کو اس کے اوپر پیش کرنے کی، یا مسلمانوں کو اس کے اوپر پیش کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے نمازی ہے، دھوکہ دیتا ہے یا نہیں ہے؟ 3-4 مرتبہ حج کر کے آیا ہوا ایک مسلمان ہے، دھوکے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ جھوٹ کو تو اس نے یعنی معمولی چیز بنا لیا ہے۔ غیبت کرنا اور دوسری جو سوسائٹی سے متعلق یعنی برائیاں ہیں، ان برائیوں کو اس نے معمولی چیز سمجھ رکھی ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے مسئلے میں یہود و نصارہ آپ کو بڑے سخت نظر آئیں گے۔ عبادات کے مسئلے میں یہود و نصارہ آپ کو بڑے سخت نظر آئیں گے۔ قربانی دینے کا مسئلہ ہو تو لڑائی جھگڑے کریں گے، توریت انجیل سے ایسی محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مسلمان قرآن سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے جتنی یہ توریت انجیل سے محبت کریں گے۔ پیغمبروں کی محبت اس پیغمبروں سے اس طرح سے محبت کریں گے کہ کوئی مسلمان بھی اس طرح محبت نہ کرے، لیکن ان کی روزمرہ کی زندگیوں پر نظر ڈالے، یہی وہ زندگی ہے جس زندگی کے ذریعے سے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا، یا سوسائٹی سے ان اشخاص کا انتخاب کیا جائے گا جنہوں نے اپنی شخصیت کو جنت کے مطابق تیار کیا ہے۔ تو کیسے ملیں گے؟ جھوٹ، غیبت، معاملت داری ان کی ٹھیک نہیں رہے گی۔ اب آپ دیکھیے یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا کہ آگے فرمایا کہ اللہ خلیلا منہم، لیکن ان میں چند افراد ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو ایسے نہیں ہے، جو با اخلاق ہے، با کردار ہے، لین دین معاملت داری ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے اندر ایسے بھی آپ کو افراد ملیں گے، بنی اسرائیل میں اچھے افراد بھی آپ کو ملیں گے، لیکن فاعف عنہم واصفح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کر دیجئے۔ ایسا نہیں کہ ان کی یہ برائیوں کو دیکھ کر آپ ان کے خلاف صحابہ کرام کو تیار کر کے جہاد شروع کر دیں، آپ تلوار نکال لیں اور ان سے جہاد کر لیں، آپ نظر انداز کر دیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم